اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حمزہ کھڑی زبر آ، میم زبر ما، نون زبر نا، آمنا، وقفن آمن، آ کھڑی حرکات کا، ما حرکات کا، نا حرکات کا، آوا، وقفن آوا۔ یاد رکھیے گا کھڑی حرکات کا وقف نہیں ہوتا، اگر آخر میں کھڑی حرکات آ رہی ہیں یا حروف مدہ آ رہی ہیں تو ان کا ہم وقف نہیں کرتے۔ آ کھڑی حرکات کا، وا کھڑی حرکات کا، آنیتن، وقفن آنیہ، آ کھڑی حرکات کا، نی حرکات کا، یا حرکات کا، تن تنوین کا۔ یاد رکھیے گا کھڑی حرکات کو جب ہم پڑھیں گے تو اس کی مقدار کو بھی ہم نے دیکھنا ہے، حرکات کو جلدی اور تنوین پر ہم نے غنہ کو دیکھنا ہے۔ ایلافی، وقفن ایلاف، ای کھڑی حرکات کا، لا کھڑی حرکات کا، فی حرکات کا، این، وقفن عین، ای لین کا لیکن وقف کی صورت میں مد وقفی ہو رہا ہے تو 3 الف کی مقدار کھینچا جائے گا، نا حرکات کا، جاء، وقفن جاء، الف مدہ کا ہے لیکن عین کی شکل کا حمزہ اس کے بعد آ رہا ہے تو مد متصل ہے، 4 الف کی مقدار کھینچا جائے گا اور حرکات کا، جا مد متصل کا اور حمزہ حرکات کا، جیء، وقفن جی، جی مد متصل کا ہے اور حرکات کا ہے، جوعن، وقفن جوع، جو واو مدہ کا ہے لیکن اس کے بعد میں مد وقفی آ رہی ہے تو 3 الف کی مقدار کھینچا جائے گا، جو مد وقفی کا، عن تنوین کا، خوفن، وقفن خوف۔ تو دیکھیے جب تک ہم نے اس پر مد وقفی نہیں کیا تب تک تو ہم نے لین کو جلدی پڑھا ہے، لیکن جیسے ہی مد وقفی اس کے اوپر داخل ہوا ہے تو ہم نے اس کو 3 الف کی مقدار کھینچا ہے، خو واو لین کا ہے، ٹھیک ہے، اور فن تنوین کا ہے، خوفن، وقفن خوف۔ تو ہم نے جب وقف کرنا ہے اس کا تو ہم نے 3 الف کی مقدار کھینچنا ہے، اور اگر ہم رواں میں پڑھ رہے ہیں اس کے بعد کوئی بھی حرکات یا تنوین وغیرہ موجود ہے تب ہم اس کو کیا کریں گے، خو کو لین کے قاعدے کے مطابق جلدی پڑھیں گے، خیرن، وقفن خیر، خی یائے لین کا ہے اور رن تنوین کا ہے، لیکن یہاں پر بھی کیا ہو رہا ہے، مد وقفی ہو رہا ہے تو وقف کی صورت میں خی کس کا بن جائے گا، مد وقفی کا بن جائے گا، تو ہم یہاں پر 3 الف کی مقدار کھینچیں گے، داوود، وقفن داوود، دا کھڑی حرکات کا ہے، وو بھی کھڑی حرکات کا ہے اور دو حرکات کا ہے، لیکن واو پر مد وقفی آ رہی ہے اس لیے ہم اس کو بعد میں وقف کی صورت میں 3 الف کی مقدار کھینچ رہے ہیں، ذالک، وقفن ذالک، ذا کھڑی حرکات کا، لی حرکات کا، کا حرکات کا، رضو، وقفن رضو، را حرکات کا، زو واو مد کا۔ اچھا یہاں آ کر بہت سے لوگ نا کنفیوز ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بھئی یہاں پر دیکھیے وقف ہو رہا ہے اور پھر ہم اس کو مد لازم کیوں نہیں کہہ رہے، تو مد لازم ہونے کے لیے یہ شرط ہے کہ حروف مدہ کے یا حروف لین کے بعد ایک اور ساکن موجود ہو۔ اب یہ جو واو ساکن ہے یہ واو ساکن تو واو مدہ والا ساکن ہے نا، یا واو لین والا ساکن ہوگا، تو ہم نے اس ساکن کے بعد ایک اور ساکن یعنی 2 جزم کی علامت اس لفظ میں آئیں گی، یا کھڑی حرکات کے بعد جون سا ہو ایک اور جزم آ رہا ہو تب جا کر وہاں پر کیا ہوگا، مد لازم کا قاعدہ ہوگا، شاء، وقفن شاء، شاء مد متصل کا ہے،
اب ویسے تو یہ الف مد کا ہے، لیکن اس کے بعد میں عین کی شکل کا حمزہ آ رہا ہے تو مد متصل اور آ حرکات کا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ امید کرتی ہوں آپ کو اس لیکچر کی اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر کوئی بھی قاعدہ آپ کو سمجھ نہ آ رہا ہو، کمنٹ سیکشن میں لازمی مجھ سے بات کیجیے گا اور مجھ سے سوال کیجیے گا، یا کوئی بھی میری جو مسٹیک ہو اس کے لیے بھی آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں میری اصلاح کر سکتے ہیں۔ اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت، پھر ملتے ہیں انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔